بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سائرہ ممتاز اور آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کے سیکنڈ لیکچر کے ساتھ، اور اس میں ہم بات کریں گے آگے مزید کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے قسم کے امراض کا یا کتنے قسم کے بیماریوں کا ذکر کیا ہے، تو یہ ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم آپ سے اس سلسلے میں انشاءاللہ تفصیل سے آئندہ آنے والے جو ہمارے لیکچرز ہیں ان میں ہم بات کریں گے۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں، اور ایک منٹ دیجیے گا مجھے۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کی سیٹنگز چینج کر دوں، پتہ نہیں یہ کہاں سے ہوتی ہے۔ بہرحال ابھی تو نہیں مجھ سے ہو رہی، پھر میں بعد میں اس کو دیکھوں گی کہ میں اس میں کیا کر سکتی ہوں۔ اور چلیں ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ مرض کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں قرآن پاک میں، اور مرض کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں۔ ایک تو ہے دلوں کی بیماری اور ایک ہے اجسام کی بیماری۔ ان دونوں اقسام کی بیماریوں کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ پھر دل کی بیماریاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، شک و شبے کی بیماری یعنی نفسانی بیماری، اور شہوت و گمراہی کا مرض یعنی روحانی بیماری۔ ٹھیک ہے، اب یہ کتنے ٹائپ کی ہو گئی بیماریاں ہمارے پاس؟ روحانی، جسمانی، نفسانی اور دلوں کی بیماری۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ہی ظاہر سی بات ہے قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اس کے اندر اتنے زیادہ میسیجز ہیں ہمارے پاس کہ ہم نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا، اور جو غور کرنے والے ہیں وہ اتنا پیارا کام کر کے گئے ہیں، اتنا بہترین اور اس قدر ریسرچ کر کے گئے ہیں قرآن مجید کے اوپر کہ ہم لوگ تو شاید لا علم لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم پر احسان عظیم کیا ہے، لیکن ہم اس سے کما کو فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ان 4 اقسام کی بیماریوں کا ذکر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس سلسلے میں جو آیات ہیں یا جو احادیث ہیں، یہاں پر ابتدائی طور پر ان کا ریفرنس دینا ابھی بہت جلد بازی ہوگی، کیونکہ ابھی میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا تعارف لے کر چلیں، اور پھر انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو ہم ریفرنسز بھی پیش کر دیں گے۔ ویسے تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے جسے اللہ نے خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے۔ اسی طرح پھر سورہ مدثر میں ہے کہ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے اور جو اللہ کے منکر ہیں، بول اٹھے کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا۔ تو اسی طرح جب آپ ڈھونڈتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث جو ہیں بیماریوں کے ضمن میں آپ کو مل جاتی ہیں۔ اب آ جاتا ہے کہ اجسام کی مرض اجسام کے سلسلے میں قرآن کریم نے کیا فرمایا ہے۔ مرض انسان کے بارے میں قرآن کریم میں بہت کچھ بے شمار آیات ہیں، لیکن ہم آپ کو بہت ہی مختصر اور آسان ترین کر کے سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پر صفائی جو ہے نصف ایمان قرار دیا ہے احادیث میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی جو ہے اس کو نصف ایمان کہا ہے، اور یہ بہت ہی بڑا ایک جملہ ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ آدھا ایمان جو ہے وہ نکاح ہے، اور آدھا ایمان صفائی ہے، اور بات اسی میں ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ غور کریں گے نا تو ان دو باتوں میں پوری کی پوری طب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ڈال دی ہے۔ قرآن کو جس نے سمجھ لیا اور جس نے اس کی باریکیوں کو جان لیا، وہ دنیا کی ساری دانائی اور حکمت سے قرآن کے صدقے سے بے نیاز ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس لیے علاج بدن انسانی کے 3 بنیادی جو ہے اصول ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔
انسانی بدن کا علاج کرنے کے لیے 3 بنیادی اصول ہیں۔ سب سے پہلا ہے حفظان صحت ہے، پھر اس کے بعد ہے مرض اور اذیت کا تدارک، اس کے بعد ہے مواد فاسدہ جن کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کو جسم سے باہر نکال پھینکنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آم، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اوکے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے اپنے بندوں کو اصول طب اور اس کے اساسی قواعد کی طرف رہنمائی کیسے فرمائی ہے، اور ان اصولوں کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیش کریں گے، جن سے واضح ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات بسلسلہ حفظان صحت اور صحت و علاج کس قدر مکمل ہیں۔ تو اگر رہ گیا دل کا علاج، تو دل کا علاج جو ہے اس کا حق تو انبیاء اور رسول کے لیے تسلیم شدہ ہے۔ اس کا علاج صرف انہیں انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ہی ممکن ہے اور انہی کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ اس دل کی اصلاح اور صحت تو یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے عارف ہوں اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتے ہوں، اس کے اسماء، اس کی صفات، افعال اور احکامات سے کما حقہ واقف ہوں، اور دلوں کا یا قلوب کی پسندیدگی کا رخ اللہ اور رسول کی جانب ہو۔ تو تب ہی جو ہے مردہ جو دل ہوتے ہیں وہ تاریکیوں سے نکل کر نور کے سمندر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب جہاں تک جسم انسانی کے علاج کا تعلق ہے تو طب جو ہے طب ابدان یعنی جسم انسانی کا علاج جو ہے وہ 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ کتنے طریقوں سے کیا جاتا ہے؟ 2 طریقوں سے۔ پہلے طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حیوان ناطق ہو یا حیوان غیر ناطق ہو، یعنی بے شک جانور ہوں یا انسان ہوں، دونوں میں بعض چیزیں فطری پیدا کی ہیں۔ ان فطری امور میں ان کو کسی بھی طبیب کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اس سے ان کو علاج کے لیے یا مشورے کے لیے کسی بھی طبیب کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بھوک، پیاس، ٹھنڈک کا مداوع، تھکن کا علاج، اس لیے کہ ان سب کا جو علاج ہے ان کے ازداد سے کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شخص طبیب کے مشورے کا محتاج ہی نہیں ہوتا، جانور ہو یا انسان۔ ہر وہ تدبیر جس سے یہ چیزیں زائل ہو جائیں، جیسے کہ بھوک جو ہے اس کا علاج کھانا ہے، تو جانور بھی کھا لیتے ہیں، انسان بھی کھا لیتا ہے۔ پانی پیاس ہے تو وہ پانی پی لیتے ہیں۔ اس میں کوئی غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی طبیب سے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کا جو علاج ہے اس میں غور و فکر اور سوچ و سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ امراض جو انسان کے مزاج کے تغیر کے سبب پیدا ہوتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، کسی کے مزاج میں تری زیادہ ہوتی ہے، کسی کے مزاج میں خشکی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے ایلیمنٹس کی بات کی تھی کہ پوری جو کائنات ہے وہ ایلیمنٹس سے ہی خلق ہوئی ہے۔ اب اگر آپ اس میں ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی کو بھی لاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ سب جانتے ہیں، اور میرے خیال ہے آج کے دور میں کوئی ان پڑھ بھی یہ بات سمجھ جاتا ہوگا، سمجھ چکا ہوگا کہ سورج کی روشنی سے ہمیں وائٹامن ڈی ملتا ہے۔ اب بیسیکلی سورج میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہیلیم کے علاوہ کیا ہے؟ ویسے تو کچھ بھی نہیں ہے، آگ ہی ہے۔ تو وائٹامن ڈی جب سورج کی دھوپ جو ہے وہ ہم پر پڑتی ہے، دھوپ کی روشنی، تو وائٹامن ڈی کیوں بنتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے باڈی میں ایسا کوئی ایلیمنٹ ہے جو ریئیکشن کرتا ہے دھوپ سے اور وہ وائٹامن ڈی بناتا ہے۔ تو ایسے ہی جو باقی جو پلینٹس ہیں ان کی بھی ریز ہیں، جیسے اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مارس پر آئرن زیادہ ہے، اسی طرح سے سیٹرن پر بہت زیادہ کولڈ ہے، مطلب وہ بہت سرد ہے، اس کے اثرات سرد ہیں۔ تو یہ چیزیں ایلیمنٹس یعنی یونیورس بھی ہمیں دے رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر جس ساتھ پر جس بھی لمحے جس ایک پرٹیکولر ایک پیریڈ ہوتا ہے ٹائم کا، ہر گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی زمانہ ہے نا، وقت کیا ہے؟ زمانہ ہے، اور زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کہہ دی ہے؟ کیوں؟ زمانے میں کچھ تو ہوگا نا،
تو یہ وقت بہت اہمیت رکھتا ہے، اور جب ہر انسان کا جو انٹرنل مزاج ہوتا ہے، جس کو بدر انسانی کا مزاج کہا جاتا ہے، وہ وقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس وقت کے اوپر جب کوئی پیدا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت گہرا جو ہے طب کا ایک راز ہے، جو آپ کو کبھی بھی میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا یہاں پاکستان میں. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنے شوق سے یہ بات سیکھی ہے، اور یہ پرانے جو بہت پرانے پرانے اطباء ہوتے تھے وہ اس بات کو بہت ڈیپلی جانتے تھے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ یہ بے اعتدالی کبھی حرارت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، کبھی سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو پیدا ہوتی ہے، کبھی تری زیادہ یعنی کبھی رطوبت زیادہ ہو جاتی ہے، اور کبھی خشکی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مختلف کیفیات سے مرکب ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی کا جو علاج ہوتا ہے نا، اسی کا علاج ان کو یعنی اپنی اوریجنل حالت میں برقرار رکھنے کو کہا جاتا ہے کہ آپ طب نبوی پر چلتے ہوئے انسان کا علاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں اگر میں بہت زیادہ ڈیپ چلی جاؤں تو وہ آپ لوگوں کے مطلب کا چیز نہیں ہوگی، وہ صرف اطباء کے یا جو طب کے طالب علم ہیں یا حکیم یا ہربلسٹ بن رہے ہیں، یہ ان کے مطلب کی چیزیں ہوں گی، اور ہمارا کورس جو ہے وہ بلا وجہ بہت لمبا ہوتا جائے گا. تو ہمارا مقصد آپ کو صرف گروم کرنا ہے، ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ طب کام کیسے کرتی ہے. بیسیکلی انسان کے جسم کا جو بدن انسانی کا مزاج کیسے بنتا ہے، کیسے تشکیل پاتا ہے، اس کی بنیادی ضروریات کیا ہے، اور کس طرح کا لائف سٹائل اپنانا چاہیے. ایکچولی یہ لائف کوچنگ کی ایک ادنا سی کوشش ہے، لیکن سنت کے طریقوں کے مطابق کر رہے ہیں ہم لوگ. اچھا، اور سب سے زیادہ کیا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، طبیب وہی ہے جو انسانی جسم سے ان چیزوں کو علیحدہ کر دے یا نکال ڈالے جن کے جسم میں جمع اور اکٹھا ہونے سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا جن کے منتشر ہونے سے، جسم کے نکل جانے سے جسم کو ضرر پہنچ رہا ہے، یعنی کہ کمی ہو رہی ہے. بیماری دو ہی وجہ سے آتی ہے، یا زیادتی ہوگی، یا جسم میں بے اعتدالی ہوگی، یا کمی ہوگی، جس کی وجہ سے جسم انسانی میں کوئی نہ کوئی نقص پیدا ہوتا ہے. تو طبیب کا کام ہے ان تدابیر سے انسان کی مطلوب تندرستی اس کو حاصل ہو جائے، اور جسم کے بگڑے اور بے ترتیب عضو کو جو ہے وہ اپنے موجودہ یعنی کہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے. اور پرہیز بیماری کو نا اس کے ضد اور اس کی مقابل چیزوں اور تدبیروں سے ختم کیا جاتا ہے، اور پرہیز اور احتیاط سے اس کے دور سے دور تک بھٹکنے کی راہ بند کر دیتے ہیں. اور احتیاط اور تدابیر اور یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدابیر مسنونہ میں شافی اور کافی بن کر نظر آتی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ خود اپنا علاج فرماتے تھے اور دوسروں کی علاج کی ہدایت فرماتے تھے. چنانچہ متعلقین اپنے جو خاندان والے ہیں یا جو اصحاب ہیں آپ نے ان کو علاج کرنے کی ہدایت فرمائی، لیکن آپ نے اور آپ کے اصحاب نے اس سلسلے میں باقاعدہ قرابہ دین سے مرکب دواؤں کا استعمال کبھی نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے یا آپ کے اصحاب جو ہیں وہ حضور پاک کی سنت یہ ہے کہ آپ جو ہے پسند فرماتے ہیں کہ غذا سے علاج ہو جائے. جب تک غذا سے کام چلتا ہو تب تک دوا کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک مفردات کہتے ہیں، مفرد دوا ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ مفرد ایک دوا ہے لیوینڈر ایک جڑی بوٹی ہے، آپ جانتے ہوں گے، ایک ہرب ہے. اور لیوینڈر جو ہے وہ مفرد ایک بوٹی ہے یا ایک ہرب ہے، اور اس کا جو مرکب بنایا جاتا ہے اطراف الاستخدوس، جو طب یونانی کا بہت مشہور مرکب ہے، جو کہ دماغی اور اعصابی تکلیفوں میں، نزلہ زکام، ان سب چیزوں میں استعمال کروایا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ مفردات سے علاج کرتے تھے اور مرکبات کی جانب نہیں جاتے تھے. تو اب کیا ہے، دنیا کی تقریباً اکثر اقوام جو ہیں اختلاف نسل اور وطن کے باوجود مفردات سے ہی علاج کرتی ہیں، چاہے وہ عرب ہوں، ترک ہوں، یا دیہات اور دور افتادہ جو
علاقوں کے لوگ ہیں وہ کلیتاً مفردات سے ہی علاج کرتے تھے، اور اطباء کا آج کے دور میں، آج کی تاریخ تک یہ اطباء کا ہمارے ہاں متفقہ فارمولہ ہے کہ جب تک علاج غذا کے ذریعے سے، یعنی اس کی مقدار میں اور اس کے انگریڈینٹس میں چینجنگ کر کے یا کھانے پینے کے اوقات میں تغیر کر کے ممکن ہو، اس وقت تک کسی بھی دوسری جانب رخ نہ کیا جائے۔ ایسی صورت میں دوا کو نظر انداز کر دیا جائے، اور جب تک مفردات سے علاج کرنا ممکن ہو، مرکبات سے علاج مت کیا جائے۔ یہ طب کا مشہور مقولہ ہے کہ پرہیز اور غذا سے جب تک مرض کا دفاع ممکن ہو، اس میں علاج ادویہ کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، یعنی علاج ادویہ، یعنی ادویہ سے علاج کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں، طبیبوں کے بھی جو ہیں وہ 3 گروہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم ابھی فی الحال اس پہ بات نہیں کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ معالجین نے جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ علاج جو ہے وہ کس طرح سے ایجاد ہوا تھا، لوگ کیا کرتے تھے، خیر، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ میں پہلے لیکچر میں تھوڑا بہت آپ کو بتا چکی ہوں نا۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک حدیث کا ریفرنس دیتی ہوں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں ابو زبیر کی حدیث سے، جو جابر بن عبداللہ کی سند سے مروی ہے، روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو حکم الہی سے شفا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کو یہ بات بتانا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ طب نبوی کی 2 اقسام ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوا سے بھی علاج کرنے کا حکم دیا ہے، اور دعا سے بھی۔ دعا سے مطلب روحانی علاج کے لیے بھی آپ نے اجازت دی ہے اور تلقین کی ہے، یعنی کہ روحانی علاج بھی کروانا سنت ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں صحیحین میں عطا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے دنیا میں جب کوئی بیماری پیدا فرمائی تو اس کی شفا اور دوا بھی ساتھ ہی نازل فرما دی، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو اگلا ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم آپ کو ایک ایک کر کے میرا خیال ہے اب ہم اس طرف آئیں گے، اور آنا چاہیے۔ یہ زیادہ طب کی ہسٹری اور طب کی جو ٹرمنالوجیز ہیں اس کی طرف ہم نے نہیں جانا ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ان 25 لیکچرز میں ہمارے آنے والے ہیں، ان میں مختلف جو جن بیماریوں کا طب نبوی، جو طریقہ نبوی میں علاج ہے، وہ کم از کم آپ سے ضرور شیئر کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو قرآن اور حدیث میں جن جڑی بوٹیوں کا، جن سبزیوں کا، جن پھلوں کا ذکر ہے، وہ آپ ان کی افادیت اور طب نبوی کی روشنی میں اور جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ تو اگلے لیکچر سے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس لیکچر کو غور سے سنیے گا۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی سوال ذہن میں ابھرے تو وہ گروپ میں ضرور پوچھیے گا۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اور ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔